شادی کی وہ پہلی رات جو ہر لڑکی کے لیے حسین خوابوں کی علامت ہوتی ہے، اقصیٰ کے لیے ایک سنسنی خیز اور تاریک امتحان بن چکی تھی۔ جیسے ہی آصف نے کمرے کا باری دروازہ بند کر کے کنڈی لگائی، کمرے کے سناٹے میں اقصیٰ کے دل کی دھڑکنیں واضح سنائی دینے لگی تھی۔ آصف کی آنکھوں میں کوئی روایتی محبت نہ تھی، بلکہ ایک شدید جنون اور ضمیر پر چھایا ہوا بدلے کا ایک طوفان تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا اقصیٰ کے قریب آیا۔ اس کی بوجھل اور گرم سانسیں اقصیٰ کی گردن کو چھونے لگی تو اس کے پورے وجود میں ایک سنسنی خیز کپ کپی دوڑ گئی۔ آصف نے ایک دم اس کا نازک بازو دبوچا اور اسے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے کے سامنے کھینچ لایا۔ تم نے کیا سوچا تھا؟ تم میری مرضی کے بغیر اس گھر میں ایک سانس بھی لے سکو گی؟ آصف کی باریک تہمکانہ سرگوشی اقصیٰ کی سماعتوں میں زہر گھولنے لگی۔ اس کی انگلیاں اقصیٰ کے ڈریس کی زپ پر رینگ رہی تھی۔ ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ اقصیٰ کی سانسیں اٹکنے لگی۔ اقصیٰ نے ہمت مجتمع کی اور کانپتے ہوئے لب کھولے۔ آصف، خدا کے لیے مجھے بہت خوف لگ رہا ہے۔ آصف کے چہرے پر ایک جابرانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے مزید قریب ہو کر اقصیٰ کے کان کے پاس جھک کر کہا، یہ خوف ہی تو تمہیں یاد دلائے گا کہ تم اب آصف خانزادہ کے حصار میں ہو۔ تم جیسی معصوم اور پردے میں رہنے والی لڑکیوں کے غرور کو توڑنے کا اپنا ہی ایک نشہ ہے۔ رات جوں جوں ڈلتی گئی، آصف کی شدتوں اور جنون میں اضافہ ہوتا گیا۔ وہ اقصیٰ پر اپنے ہونے کا پورا حق جتا رہا تھا، جبکہ اقصیٰ خاموشی سے اپنے ضبط کے گھونٹ پی رہی تھی۔ کمرے کا ہر کونا ان کے درمیان پیدا ہونے والی اس غیر معمولی کشمکش، شدت اور خاموش تڑپ کا گواہ بن رہا تھا۔ صبح کی پہلی کرن جب پردوں کو چیرتی ہوئی اندر آئی تو اقصیٰ کا وجود تکن اور درد سے لرز رہا تھا۔ آصف بالکنی میں کھڑا سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑا رہا تھا، بالکل بے نیاز۔ اقصیٰ نے ہمت کر کے قدم اٹھائے اور غسل خانے کی طرف بڑھی۔ گرم پانی کے دھارے جیسے ہی اس کے وجود پر پڑے، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا بندھن ٹوٹ گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ باہر آئی تو آصف نے ایک بار پھر اسے گھورا، کس سے پوچھ کر تم نے یہ قدم اٹھایا؟ ابھی میرے جذبات ٹھنڈے نہیں ہوئے اور تم نے غسل بھی کر لیا۔ اقصیٰ نے خوفزدہ ہو کر اپنے دونوں ہاتھ جوڑ لیے۔ آصف، میں انسان ہوں، مجھ میں اب مزید کچھ سہنے کی ہمت نہیں ہے۔ لیکن آصف کا جنون کسی اصول کو نہیں مانتا تھا۔ اگلی شام جب ولیمے کا فنکشن ختم ہوا اور تمام مہمان رخصت ہوئے تو اقصیٰ کے والدین نے رسم کے مطابق اسے چند دن کے لیے اپنے ساتھ میکے لے جانے کی بات کی۔ آصف کے تیور یکدم بدل گئے۔ اس نے صاف لفظوں میں اپنے سسرال والوں کی درخواست رد کر دی اور اقصیٰ کا ہاتھ سختی سے تھام کر اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے آیا۔ تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ تم مجھے چھوڑ کر اپنے باپ کے گھر جاؤ گی؟ آصف نے دروازہ بند کرتے ہی تہمکانہ انداز میں کہا۔ اقصیٰ نے روتے ہوئے کہا، آصف، تم آخر مجھ سے کس بات کا بدلہ لے رہے ہو؟ میری بہن کے ساتھ جو ہوا اس میں میرا کیا قصور تھا؟ یہ سنتے ہی آصف کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے اقصیٰ کی توڑی کو دبوچتے ہوئے کہا، تمہاری بہن نے مجھے دھوکہ دیا تھا اور اس دھوکے کا داغ صرف تمہاری قربانی اور تم پر میرا مکمل اختیار ہی مٹا سکتا ہے۔ جب تک تم پوری طرح میرے رنگ میں نہیں دھل جاتی، تم اسی طرح تڑپو گی۔ وقت کا پہیہ گزرتا رہا۔ 2 سے 3 مہینے اقصیٰ کے لیے کسی جہنم سے کم نہیں تھے۔ آصف ہر رات اس کے وجود کو اپنے جنون کی بھٹی میں جھونکتا اور اقصیٰ خاموشی سے اسے اپنے مقدر کا لکھا سمجھ کر برداشت کرتی رہی۔ اس کی صحت گرنے لگی، چہرے کی رنگت زرد پڑ گئی اور قدم لڑکھڑانے لگے۔ پھر ایک دن اچانک گھر کے کچن میں کام کرتے ہوئے اقصیٰ کے سر میں شدید چکر آیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ہسپتال کے بیڈ پر تھی۔ اس کے گرد اس کی ساس اور آصف کھڑے تھے۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے آصف کو مبارکباد دی۔ مبارک ہو، آپ کی بیوی امید سے ہے۔ یہ سنتے ہی آصف کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے۔ اس کے چہرے سے وہ پرانا غرور، غصہ اور صفا کی لمحوں میں غائب ہو گئی۔ اس نے اقصیٰ کے پاس آ کر اس کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار ایک عجیب سی شرمندگی اور محبت کی چمک تھی۔
اقصیٰ، آصف کی آواز اس بار نرم اور بوجھل تھی۔ تم نے میرے ظلم، میرے جنون اور میری شدتوں کو جس صابرانہ انداز میں برداشت کیا، اس نے میرے اندر کے درندے کو مار دیا ہے۔ تم سچ میں ایک باوفا اور پاکیزہ عورت ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں اب تم پر کبھی کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اقصیٰ نے آصف کی آنکھوں میں پہلی بار اپنے لیے سچی محبت اور احترام دیکھا۔ وہ راتیں جو کبھی اس کے لیے اذیت اور خوف کا نام تھی، اب ایک نئی زندگی اور لازوال محبت کی شروعات بن چکی تھی۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔